اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 22۔ یہ کس بیوقوف نے آئس کریم دی ہے کھانے کے لیے، اور تم کھا بھی رہی ہو؟ پتہ بھی ہے نا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ زین آنکھوں سے گلاسز اتار کے شرٹ میں اٹکتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا اور حور کے ہاتھ سے آئس کریم لے کر دور اچھالی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شاہ؟ حور نے زین کو دیکھتے ہوئے ناگواری سے کہا، اسے بدتمیزی نہیں کہتے سویٹ ہارٹ، کیئر کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میری جان پر بن جاتی ہے۔ اپنے شاہ پر رحم کرو اور اب جلدی جلدی سے اپنی طبیعت ٹھیک کر لو۔ میں مزید تمہاری طبیعت خراب بالکل افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ حور کے چہرے پر آئی ہوئی لٹیں پیچ کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک منٹ، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہیں اندر کس نے آنے دیا؟ خضر زین کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر چونکا اور غصے سے کہنے لگا، آخر تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی خضر، کہ جب میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں تو مجھے کسی دوسرے کا بیچ میں مداخلت کرنا سخت زہر لگتا ہے۔ اچھی عادت نہیں ہے تمہاری، پلیز بدلو اس کو۔ اور رہی بات میرے یہاں پر آنے کی، تو جب تک میری بیوی اس گھر میں موجود ہے تو کسی کا باپ بھی مجھے یہاں آنے سے نہیں روک سکتا۔ زین نے دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے آخر میں خضر کو باور کرایا، حور اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جانے والی۔ یہ بات اس نے خود اپنے منہ سے اس دن کہی تھی، شاید تم بھول رہے ہو۔ خضر نے اس کو جتانے والے انداز میں 3 دن پہلے کا واقعہ یاد دلایا، اس کا کہنا یا نہ کہنا میرے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اگر میں چاہوں تو اس وقت بھی حور کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں، کون روکے گا مجھے؟ تم اگر میں ابھی حور کو اپنے ساتھ واپس لے جاؤں تو وہ خود بھی مجھے ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی۔ زین نے چیلنجنگ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، شاہ تم؟ حور نے کچھ بولنا چاہا تو زین نے اپنی شہادت کی انگلی حور کے ہونٹوں پر رکھ کر اس کو کچھ بھی بولنے سے باز رکھا۔
شاہ کی زین اب میری سنو، جلدی سے اپنی طبیعت ٹھیک کرو، مزید تمہیں یہاں پر برداشت کرنے والا نہیں میں۔ اب تھوڑی دیر پہلے اندر بتایا تھا نا کہ کتنا مس کر رہا ہوں، اندازہ نہیں ہوا تمہیں؟ زین حور کے گالوں کو اپنی انگلیوں کے چھوتے ہوئے گردن تک لایا۔ حور زین کی حرکت پر بدک کر پیچھے ہٹی اور گھور کر زین کو دیکھنے لگی، جبکہ دوسری طرف خضر لب پیچ کر رہ گیا۔ حور سے زیادہ پیار جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس دن تم نے ریسٹورینٹ میں اس کے ساتھ کیا تھا، وہ تماشا دنیا نے دیکھا تھا اور مجھے بھی ابھی تک یاد ہے۔ کیا ہے نا خضر، میں اپنی بیوی کے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی ہوں۔ اسے اگر ہوا بھی چھو کر گزر جائے نا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور تم تو میں صرف اس لیے بخش دیتا ہوں کہ تم اس کے کزن ہو۔ یقین جانو تم خوش قسمت ہو کہ اس دن ریسٹورینٹ سے اپنے پیروں پر چل کر گھر گئے، اور یاد تو تم ابھی بھی بہت کچھ رکھنے والے ہو۔ یہ کہتے ہوئے زین نے اچانک حور کو اپنی طرف کھینچا اور ایک سیکنڈ بھی لگائے بغیر وہ حور کے چودہ طباق روشن کر چکا تھا۔ حیرت ہے اور یقین سے حور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور دوسری طرف 14 طباق تو خضر کے بھی روشن ہو چکے تھے، مگر وہ صرف سرخ چہرے کے ساتھ مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ آئس کریم کا ٹیسٹ بالکل اچھا نہیں تھا۔ خیر، رات میں کال کروں گا، پک کر لینا۔ آئس کریم کا ٹیسٹ اپنے ہونٹوں پر محسوس کرتے ہوئے حور کو اپنی گرفت ذات کرتے ہوئے بولا۔ حور ابھی بھی آنکھیں پھاڑے ہوئے زین کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ زین نے اس کو دیکھ کر شرارت سے اپنی آنکھ دبائی اور مسکرا دیا، اور جانے سے پہلے سے خضر کی طرف مڑا۔ جب تک یہ یہاں پر موجود ہے تو اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ وہ جاتے جاتے بھی خضر کو مزید سلگانا نہیں بھولا۔ زین کے جاتے حور نے بھی خضر کو دیکھے بنا اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اب زین کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا۔ اف میرے خدا، یہ شخص تو میرے جانے کے بعد فل ٹائم بے ہودگی پر اتر آیا ہے۔ توبہ ہے، خضر بھائی کے سامنے ہی! آگے کا منظر سوچ کر حور کا
چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ اف، کیا سوچ رہے ہوں گے خضر بھائی بھی؟ ان کے سامنے جاتے ہوئے کتنی شرم آئے گی، بلکہ سامنا ہی نہیں کروں گی اب میں ان کا۔ اور شاید یہی اس کا شوہر بھی چاہتا تھا۔ زین صبح آفس پہنچا تو ماحول میں عجیب سے تناؤ کا احساس ہوا۔ بلال اور اشر دونوں ہی چپ تھے، دونوں ہی اس کی بات کا جواب سرسری انداز کیا کہ میں اسے سالانہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تب سے خونخوار نظروں سے مجھ معصوم کو گھورے جا رہا ہے۔ اشر کے لہجے سے ابھی بھی مایوسی کم نہیں ہوئی تھی۔ اور تمہارے اس کارنامے کا اس معلوم کیسے ہوا؟ زین نے لائٹر جلاتے ہوئے کہا۔ اپنے ہونے والی شریک حیات سے اس کی مرضی اور رائے جاننے کے لیے اس کو ملنے گیا تھا۔ پتہ نہیں یہ وہاں کہاں سے ٹپک پڑا۔ اشر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں ہاں، تو یہ بات ہے، زین نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم ہنس رہے ہو ظالم انسان، یہاں میری بینڈ بجی ہوئی ہے، اشر نے تپتے ہوئے کہا۔ شکر کرو بینڈ اس نے تمہاری بجائی نہیں، صرف گھورنے پر ہی انحصار کیا ہے۔ بائی دی وے، آپ کی ہونے والی شریک حیات کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ زین نے مسکراتے ہوئے سگریٹ کا دھواں منہ سے جھوڑا۔ شکر ہے یار، اس کے خیالات میرے بارے میں نیک ہیں، اپنے کھڑوس بھائی کی طرح نہیں۔ اشر نے تانیہ کا چہرہ یاد کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تو یہ معاملہ ہے سارا، زین نے اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس طرح چپ رہنے کا مطلب اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنا تھا، اس لیے اس نے بلال سے بات کرنے کا سوچا۔ بھائی آپ پلیز میری بات سنیں۔ بلال اٹھ کر جانے لگا تو ایک دم تانیہ سامنے آ کر بولی۔ کوشش کرو کہ اپنی شکل مجھے نہیں دکھاؤ۔ بلال تانیہ کو بول کر ٹھہرا نہیں کمرے سے باہر نکلنے لگا، مگر سامنے کھڑی فضا کو دیکھ کر ایک لمحہ ٹھٹک کر اس وقت اشر کے کہنے پر ان کے ساتھ چلی گئی۔
مگر اس سے پہلے یا اس وقت بھی میں نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے بھائی کا سر جھکے۔ تانیہ نے روتے ہوئے کہا، اوفو، یہ رونا بند کرو اپنا، میں تمہیں جانتی نہیں کیا جو مجھے وضاحتیں دے رہی ہو۔ اسے اپنی سڑے ہوئے بھائی کے رویے کو سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بس چلے تو وہ ہواؤں کی بات تو کیا بھی برمان جائے تو اس پر سمت کیوں چل رہی ہو؟ فضا نے بلال کی نقل اتارتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ہے تانیہ، اشر بھائی ہے تو بڑے ڈیشنگ، بہت زیادہ پیارے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ۔ فضا نے خوش ہوتے ہوئے تانیہ سے کہا، نہیں فضا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، میں بھائی کو مزید ناراض نہیں کر سکتی اور اشر کو خود ہی منع کر دوں گی کہ وہ اپنی مدر کو ہمارے گھر نہ بھیجے۔ تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ فضا نے بلال کی نقل اتارتے ہوئے کہا، ویسے ایک بات ہے تانیہ، اشر بھائی ہے تو بڑے ڈیشنگ، بہت زیادہ پیارے لگو گے تم دونوں ایک ساتھ۔ فضا نے خوش ہوتے ہوئے تانیہ سے کہا، نہیں فضا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں بھائی کو مزید ناراض نہیں کر سکتی اور اشر کو خود ہی منع کر دوں گی کہ وہ اپنی مدر کو ہمارے گھر نہ بھیجے۔ تانیہ نے افسردگی سے کہا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اگر کوئی بھی ایسی بے وقوفی کی نا تم نے تو سچ مچ پٹو گی میرے ہاتھوں سے، اور تمہارے اس سڑے ہوئے بھائی کو آنے دو، آج دو دو ہاتھ کرتی ہوں اس سے میں۔ سمجھتا کیا ہے وہ خود کو؟ اپنی سٹوری میں تو خود ویلن بنا ہے اور اپنی بہن سٹوری میں بھی وہی کردار ادا کر رہا ہے۔ فضا نے غصہ میں بھڑکتے ہوئے کہا، نہیں فضا، تم بھائی سے کچھ نہیں کہو گی اس معاملے میں، اس معاملے کو زیادہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بات یہیں ختم ہو جائے گی، یہی بہتر ہے۔ تانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو تانیہ، اگر تم نے اشر بھائی کو فون کر کے کچھ بھی بولا تو تم اشر بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرو گی، اور رہی بات تمہارے بھائی کی، مگر فضا تم نہیں جانتی وہ بھائی، ارے چھوڑو اس وقت بھائی کو، بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھاؤ، چلو میرے ساتھ، ماموں کو بھی دوا دینی ہے پھر۔ فضا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ابو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔
خضر نے اسٹڈی میں آتے ہوئے ظفر مراد سے کہا، ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ انہوں نے مصروف انداز میں جواب دیا، آپ نے تو اسے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ آپ زین سے سب کچھ واپس چھین لیں گے، حور اور ساری رقم جو اس نے ہم سے چھینی ہے وہ سب واپس لے لیں گے۔ خضر نے ظفر مراد کو یاد دلاتے ہوئے کہا، وہ سب مجھے یاد ہے، آگے بولو۔ ظفر مراد نے خضر سے بولا، تو پھر اس معاملے کو اتنا طول کیوں دے رہے ہیں؟ جو بھی کچھ کرتا ہے کر کرا کے فارغ کریں۔ وہ زین روز یہاں پر آ جاتا ہے، مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ خضر کو آج شام والا منظر یاد آیا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کوئی طول نہیں دیا میں نے اس معاملے کو، بہت سمجھداری سے قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے معاملوں میں جلد بازی میں صرف نقصان کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ میں نے کہا تھا نا، حور اور پیسہ سب واپس اس گھر میں آئے گا۔ حور آ گئی اور اب بس پیسے واپس لانا ہے اپنا۔ اس پر حور کے سائن ہونے کے بعد ہی ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے۔ ظفر مراد نے پیپرز خضر کے آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیا ہے ان پیپرز میں؟ خضر نے ظفر مراد سے پوچھا۔ یہ تم خود ہی دیکھ لو، ظفر مراد نے پیپرز خضر کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ خضر نے ایک نظر پیپرز کو دیکھا اور پھر ظفر مراد کو۔ کیا حور ان پیپرز پر سائن کرے گی؟ خضر نے ظفر مراد سے سوال کیا۔ ان پیپرز پر حور کیسے سائن کروانا ہے یہ تمہارا کام ہے، جب وہ زین سے کھلا لے گی، اس کے بعد ہی ہم زین پر کیس کریں گے کہ زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کرنا۔ گن پوائنٹ پر رقم چھیننا، اور حور کی گواہی سے ہی ہم اپنی رقم نکلوا سکتے ہیں، اس کو سلاخوں کے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ظفر مراد نے سوچا ہوا پلان خضر کو بتایا۔
دروازے پر دستک کی آواز پر ان دونوں کی نظریں اسما پر پڑیں، جو ہاتھ میں چائے کے کپ لیے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ خضر بیٹا، آپ کے پاس کوئی پین کلر ہے؟ انہوں نے نرم لہجے میں چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے خضر سے پوچھا۔ خیریت چچی، کیا ہوا؟ اسما نے خضر سے پوچھا۔ میڈیسنز باکس میں میرے پاس پین کلر موجود نہیں ہے۔ شام سے ہی سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا، اب کافی بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے چائے کے کپ دونوں کو تھماتے ہوئے کہا۔ آپ روم میں چلیے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ خضر نے ان کو نارمل انداز سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا، خضر نے شکر ادا کیا۔ اسما کا موبائل، جو کافی دیر سے حور کو نیند میں ڈسٹرب کر رہا تھا، آخر کار بیزار آ کر بند آنکھوں سے ہی حور نے کال ریسیو کر لی اور بیزاری سے گویا ہوئی ہے۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں حور نے پوچھا۔ میں یہاں تمہاری یاد میں تارے گن رہا ہوں اور تم مزے سے نیندیں پوری کر رہی ہو۔ چلو، ویسے بھی یہ اچھا ہے، اپنی نیندیں مائکے میں ہی پوری کر کے آنا میرے پاس۔ زین کی آواز موبائل سے ابھری تو حور کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ کس نے کہا تمہیں اس وقت تارے گننے کو؟ ہمیشہ مجھے نیند میں ڈسٹرب کرنا ہے بس، حور نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا۔ یہ تو الزام ہے سویٹ ہارٹ، صرف آج دوپہر اور ابھی نیند میں ڈسٹرب کیا۔ اس سے پہلے تو ہمیشہ اپنے دل کو مار کر تمہاری نیند کا احترام کیا ہے۔ زین کی بے تکی باتوں سے اس نے بالکل نیند نہیں آئی تھی۔ تم نے فون کس لیے کیا ہے شاہ؟ حور نے زین سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے 2 دن سے سعیدہ کام کرنے کے لیے نہیں آ رہی، گھر کتنا گند پڑا ہے۔ زین نے حور کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ، تو اب اس وجہ سمجھ آئی، تم بار بار بھی کیوں چاہ رہے ہو میں گھر واپس آ جاؤں۔ تمہیں گھر کی فکر ہے، گھر کی صفائی کی۔ تم نے مجھے گھر کی چپکلی سمجھ رکھا ہے۔
حور نے تپتے ہوئے کہا۔ سویٹ ہارٹ، خود کو چپکلی تو نہ کہو، تم تو میرے گھر کی اور اس دل کی ملکہ ہو، صرف تمہاری حکمرانی ہے اس دل پر، اور صرف مجھے گھر کی ہی نہیں اپنی بھی فکر ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا، میرا گزارا بہت مشکل ہے تمہارے بنا۔ اکیلے اتنے بڑے بیڈ پر سونا کتنا برا لگ رہا ہے۔ زین نے ٹیریس کا دروازہ بند کرکے روم میں آتے ہوئے کہا۔ تم فضول حرکتوں کے ساتھ ساتھ فضول باتوں میں بھی ماسٹر ہو، اور یہ آج دوپہر میں تم نے خضر بھائی کے سامنے کیا بیہودہ حرکت کی تھی، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ حور نے اس کو غلطی کا احساس دلانا چاہا۔ اوہ کم آن یار، تمہارے خضر بھائی کون سے دودھ پیتے بچے ہیں، اسے پتہ نہیں کیا میاں بیوی کا ریلیشن، زیادہ نہیں سوچو تم بھی، زین نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ بے شک وہ دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پر کسی کے سامنے شروع ہو جاؤ۔ کیا سوچ رہے ہوں گے وہ، کتنا برا لگا ہوگا۔ انہیں حور نے زین کو شرمندہ کرنا چاہا۔ اکیلے میں تم نے کہاں موقع دیا، کمرے سے باہر ہی نکل گئی، اور کچھ برا نہیں لگا ہوگا اسے، ورنہ وہ آنکھیں بند کر لیتا اپنی۔ ویسے تمہیں تو برا نہیں لگا نا؟ زین اب شرارت سے حور سے پوچھ رہا تھا۔ تم سدھرنے والے یا بات ماننے والے شے نہیں ہو، کبھی تو سیریس لیا کرو مجھے۔ حور نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ایک تمہیں ہی تو سیریس لیا ہے سویٹ ہارٹ، اب تم بھی میرے لیے بالکل سیریس ہو جاؤ اور بند کرو یہ خضر نامہ۔ پری سے کہو کہ وہ شاہ کے پاس آ جائے، اس کا شاہ اپنی پری کو بہت مس کر رہا ہے۔ زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک جذب سے کہا، جیسے وہ واقعی اسے مس کر رہا ہو۔ اور پھر شاہ نے اگر دوبارہ پری کو ڈرایا یا غصہ کیا تو؟ حور نے زین سے کہا۔ اب بالکل بھی غصہ نہیں ہوگا، پرامس، زین نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اور جو شاہ کے غصے میں پری کا نقصان ہوا اس کا کیا؟ حور کے نئے سرے سے دکھ نے اگھیرا۔ اس دن صرف تمہارا نقصان نہیں ہوا حور،
میں نے بھی اپنا بچہ کھویا تھا۔ اس دن صرف تم نے تکلیف برداشت نہیں کی۔ میں بھی بہت تڑپا ہوں، مگر پلیز حور یوں دور رہ کر سزا نہیں دو، واپس گھر آ جاؤ۔ زین نے بیڈ سے اٹھ کر بیڈ کے پاؤں سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے واپس فی الحال نہیں آنا۔ تمہیں یاد ہے نا، میں نے لاسٹ ٹائم تمہیں کہا تھا کہ آئندہ اگر تم نے غصہ کیا تو میں بہت ناراض ہوں گی تم سے۔ نہ صرف غصہ بلکہ تمہارے غصے کی وجہ سے ہم اپنے آنے والی خوشی سے بھی محروم ہو گئے۔ تمہاری طرح میرا بھی اتنا بڑا ضعف نہیں ہے میں تمہیں فوری طور پر سب بھول سکوں۔ حور نے اس کے ساتھ جانا تو چاہتی تھی، لیکن اس کا احساس دلانا بھی ضروری تھا کہ اس کے غصے کی وجہ سے ان دونوں نے کیا کچھ کھویا ہے۔ اس نے سوچا کہ وہ زین سے دور رہے گی، تبھی زین کو اس کی غلطی کا احساس ہوگا اور اس کے غصے میں بھی کمی آئے گی۔ یہی سوچتے ہوئے زین کو انکار کیا۔ بس حور، بہت ہو گیا اب۔ کہہ تو دیا ہے نا، شرمندہ ہوں، اب کیا چاہتی؟ ہو، میں کل تمہیں لینے آ رہا ہوں، زین نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی شاہ۔ حور بھی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ تمہاری نہ پہلے کبھی چلی ہے اور نہ اب چلے گی، اور یہ تم خود بھی اچھی طرح جانتی ہو۔ کان کھول کر سن لو، تم کل میرے ساتھ واپس آ رہی ہو۔ جو بھی نخرے دکھانے ہیں یہاں آ کر دکھاؤ تاکہ تمہارا اچھی طرح علاج کروں میں، کل کوئی تماشا لگائے بغیر۔ ریڈی رہنا، زین نے غصے میں کہتے ہوئے فون رکھا۔ نہیں، یہ میری سوچ ہے، یہ انسان نہیں سدھر سکتا۔ اب پتہ نہیں کل کتنا بڑا تماشا ہوگا۔ حور نے سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ زبردستی ہی صحیح، گھر تو وہ اسے آج بھی لے کر آ سکتا تھا۔ وہ بے شک اس سے ناراض سہی، زین کے زبردستی اس سے ناراض سہی، زین کے زبردستی گھر کرنے پر واپس بھی آ جاتی، مگر زین چاہتا تھا وہ اپنی خوشی اور پوری دلی مادگی کے ساتھ واپس آئے۔ یہی سوچ کر وہ بیڈ پر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ اتنی محبت کرو نا۔ قسط نمبر 23۔ کیا ہوا، تم نے کھانا نہیں کھایا؟ فضا کھانا رکھ کر جانے لگی تو بلال نے پوچھا۔ نہیں، میں نے اور تانیہ نے کھانا کھا لیا ہے۔
فضا بولتے ہوئے وہاں سے چلے گئی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے بلال۔ کھانے سے فارغ ہو کر بلال روم میں آیا تو فضا نے بلال سے کہا، ذہن نصیب، تو آپ کو خیال آ ہی گیا کہ شوہر کو بھی منہ لگا لیا جائے۔ پورے دن کے بعد ابھی اس کا موڈ اچھا ہوا تھا، اس لیے بلال نے چہک کر کہا، پہلی بات تو یہ بلال کہ تم اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ تم کوئی منہ لگانے والی چیز نہیں ہو، اور دوسری بات یہ کہ مجھے تم سے ہمارے متعلق کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ تانیہ اور اشر بھائی کے متعلق بات کرنی ہے۔ فضا نے بلال کو تپاتے ہوئے سیریس انداز میں بات کی، تم مجھے 3 بار قبول کر کے ساری زندگی کے لیے لگا چکی ہو، پہلی بات تو یہ، اور رہی دوسری بات، تو میں تم سے یہ کسی دوسرے سے اس متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، نہیں سننا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے اچھا ہونے والا موڈ اب بلال کا خراب ہو چکا تھا۔ آخر کیوں نہیں بات کرنا چاہتے تم اس موضوع پر؟ مسئلہ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ۔ فضا نے اس کے خراب موڈ کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے فضا؟ تم دوسروں کے معاملوں میں الجھنے کی بجائے اپنے مسئلے حل کرو، پھر بعد میں کسی اور کا مقدمہ لڑو۔ بلال نے فضا کو جتاتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر جواب دیا، پہلی بات تو یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو بلال، مسعود کے مسئلے کا شکار میں نہیں، ہمیشہ سے تم رہے ہو۔ دوسری بات یہ کہ تانیہ میرے لیے کوئی غیر نہیں ہے، وہ میری نند، بعد میں پہلے میری بہن ہے، اور میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ سنا تم نے؟ تمہارے انداز خود فیلنگز نہیں ہے، احساس سے عادی انسان ہو تم۔ دوسروں کو اپنے طرح سمجھنا چھوڑ دو۔ فضا کی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ یہاں بات تو یہ مسز بلال، تانیہ میری بہن ہے اور مجھے بہت عزیز ہے، اس کے لیے جو میں سوچوں گا، یہ فیصلہ کروں گا، وہ اس کے بھلے کے لیے ہی ہوگا، تو تمہیں اپنی اس ننھی سی جان کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بے شک میں ماضی میں مسائل کا شکار رہا ہوں، مگر اس وقت میرا سب سے بڑا مسئلہ تمہارے ڈریس ہے جو تم نے بلا وجہ میں برتا ہوا ہے۔ بلال نے فضا کو باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے کہا، اور تیسری اور آخری بات یہ کہ میں احساسات سے عاری انسان بالکل نہیں ہوں، مگر اپنی فیلنگز کو شادی سے پہلے شو کر کے محبت جھاڑنے کا فن مجھے نہیں آتا۔ میری نظر میں ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جو کہ اپنے وقت پر ہی اچھا لگتا ہے۔ وہ کہتے ہوئے فضا کی گردن کے طرف جھکا۔ فضا کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ اب کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ بلال نے ناگواری سے پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں میرے قریب آنے کی یا مجھے چھونے کی، ابھی تم پر بہت حساب نکلتے ہیں۔ فضا بلال سے بولتے ہوئے روم سے باہر چلے گئی۔ اشر اپنے روم میں بیٹھا ہوا یہی سوچ رہا تھا کہ بلال سے کیسے بات کی جائے۔ جو غلط فہمی اس کے دل میں پیدا ہو گئی ہے،
اس کو کیسے دور کیا جائے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ موبائل کی بیل بجی۔ وہ چونکا، کال تانیہ کے نمبر سے آ رہی تھی۔ ہیلو تانیہ، کیسی ہیں آپ؟ اشر کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ جو صورتحال کل سے چل رہی ہے تو کیسا ہونا چاہیے تھا مجھے؟ تانیہ نے الٹا اس سے سوال کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں تانیہ، جو بھی ہوا غلط ہوا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ کل بلال اس طرح دیکھ کر بدگمان ہو جائے گا، میں کبھی بھی آپ کو وہاں لے کر نہیں جاتا۔ میں نے آپ کو کال بھی اس وجہ سے نہیں کی کہ میرے کال کرنے پر آپ مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن آپ پلیز ٹینشن نہیں لیں، میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بلال کو ہینڈل کر لوں گا اور منا لوں گا اسے، مجھے یقین ہے وہ مان جائے گا۔ اشر نے تانیہ کو حوصلہ دیتے ہوئے یقین دلایا کہ وہ سب ٹھیک کر لے گا۔ بائے نہیں مانیں گے اشر، میں جانتی ہوں وہ بہت برٹ ہوئے ہیں میری وجہ سے، میں انہیں مزید ہرٹ نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز میں نے کال اس وجہ سے کی ہے، اس قصے کو یہیں ختم سمجھیے، یہ ریکویسٹ ہے میری۔ آپ پلیز بھائی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ کہہ کر تانیہ کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی اور اشر موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھا رہ گیا۔ زین آفس پہنچا تو اشر پہلے ہی موجود تھا۔ کل کی بنسبت وہ کافی سیریس لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے تمہارا صبح صبح؟ زین نے اشر کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی، اشر نے زبردستی کا مسکرا کر جواب دیا۔ اشر، جب سے ہم تینوں میں دوستی ہوئی ہے، وہ دوستی اتنی گہری ہے کہ ہم تینوں اپنی پرسنل اور پرائیویٹ باسمانی پرابلم بآسانی بغیر ہچکچائے ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے ہیں۔ کیا مجھے دوبارہ اپنا سوال دہرانے کی ضرورت پڑے گی؟ زین نے دوبارہ اس سے سیریس ہونے کی وجہ دریافت کرنی چاہی۔ کل تانیہ کا فون آیا تھا، اس نے منع کر دیا ہے کہ ممی اس کے گھر نہیں بھیجو۔ اس کی آواز اور باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کافی ڈسٹرب ہے۔ آئی تھنک بلال اس سے سخت خفا ہے، وہ مزید سے خفا نہیں کر سکتی، اس لیے سب کچھ ختم کرنا کے کہہ رہی ہے۔ اشر نے مایوس لہجے میں کہا۔ بلال کا دماغ تو میں ٹھیک کر دوں گا، تم فی الحال ان دونوں بہن بھائیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور تانیہ میڈم، وہ اتنی بڑی نہیں ہوئی ہیں کہ ان کے بھائی زندہ ہیں اور وہ اپنے فیصلے خود کرے۔ اگر تم نے آنٹی سے بات کر لی ہے تو ایک دو دن کے لیے کوئی بہانہ بنا کے روک دو۔ زین نے کچھ سوچتے ہوئے اشر سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد بلال بھی آفس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد پھر ان تینوں کی کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں حور؟ خضر نے بیڈ روم کے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت لیتے ہوئے کہا۔ خضر بھائی آپ آئیے پلیز، وہ جو کہ اپنے کپڑے وارڈروب سے نکال رہی تھی جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کل والا منظر بھلایا نہیں بھول رہا تھا، اس لیے نظر مسلسل جھکی ہوئی تھی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ خضر جھکی نظروں کی وجہ تو جانتا تھا، مگر کب تک اس سے بات نہیں کرتا،
اس لیے کچھ سوچ تو اس کے روم میں اس کے پاس آیا۔ جی اب کافی بہتر ہے پہلے سے، وہ ایک ڈریس نکال کر آئرن اسٹینڈ کے پاس جاتے ہوئے کہنے لگی۔ مگر مجھے تو کوئی خاص طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، گھر میں بند رہو گی تو مزید طبیعت خراب ہوگی، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، تمہاری طبیعت کو اچھا اثر پڑے گا۔ خزر نے اچانک باہر جانے کا پروگرام بنایا۔ باہر؟ نہیں، باہر جانے کا تو بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا میرا، اس نے بے سختہ انکار کرتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے بھی کبھی اس کے ساتھ اکیلے اس طرح نہیں گئی تھی، اب تو شادی شدہ تھی تو کیسے جا سکتی تھی؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے جو تمہارا باہر جانے کا موڈ نہیں ہو رہا؟ میں تمہارے خیال سے آیا ہوں حور، کہ تمہیں باہر لے کر جاؤں گا اور تمہاری طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ مگر اب تم نے احساس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، دوسروں کا ایک انسان کے پیچھے خوار ہوتے ہوئے۔ خضر نے برا مناتے ہوئے کہا۔ ایسی بات نہیں ہے خضر بھائی، احساس کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ سبھی لوگوں کا احساس ہے مجھے۔ حور کو سمجھ میں نہیں آیا انہیں کیسے منع کرے۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تو 10 منٹ میں گاڑی میں میں ویٹ کر رہا ہوں، خضر کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گیا اور وہ بے دلی سے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ارے واہ بھئی، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں ہمارے گھر میں۔ فضا نے باہر کا دروازہ کھولا تو سامنے زین کو کھڑے دیکھتے ہوئے خوش دلی سے کہا۔ اتنے بڑے لوگ بھی نہیں ہیں کہ بہنوں سے نہ ملنے آ سکیں۔ کیا حال ہے؟ زین نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے فضا سے حال پوچھا۔ ایک دم فٹ، آپ سنائیے، بیگم کیسی ہیں آپ کی؟ فضا نے ڈرائنگ روم میں اندر آتے ہوئے زین سے پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہیں، مائکے میں ہیں، آج کل میں آ جائے گی، زین نے صوفے پر بیٹھے ہوئے جواب دیا۔ میں اور تانیہ سوچ رہے تھے حور بھابھی سے ملنے کے لیے چلیں، یہ بھی اچھا ہے، اگر وہ گھر آ جائیں گی تو ہم دونوں وہیں آ کر مل لیں گے۔ فضا نے اپنا پلان بتایا۔ کیوں نہیں، بالکل ضرور آنا۔ اور میاں جی کہاں ہیں تمہارے؟ آفس سے تو
نکل گئے تھے؟ زین نے بلال کا پوچھا۔ اوپر روم میں ہے، میں بلا کر آتی۔ ہوں۔ فضا اٹھنے لگی۔ نہیں، رہنے دو اسے، آج میں اس سے ملنے نہیں آیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ زین نے فضا کو اٹھتے دیکھ کر تانیہ کا پوچھا۔ وہ اپنے نوٹس بنا رہی ہے۔ چلیں میں اس کو بلاتی ہوں اور چائے لے کر آتی ہوں۔ فضا دوبارہ اٹھنے لگی۔ چائے رہنے دو فضا، تانیہ سے کہو مجھے اس سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مگر گھر پر نہیں۔ اسے کہو میں ویٹ کر رہا ہوں، اور بلال کو بھی بتا دینا میں تانیہ کو لے کر باہر جا رہا ہوں۔ زین نے فضا سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تانیہ کو بولتی ہوں، اور آج رات کا کھانا آپ یہیں کھائیے گا۔ بھابھی کا بہانہ بنا کر انکار کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ فضا بولتے ہوئے روم سے نکل گئی۔ ریتا بھی ہمارے ساتھ آ جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ حور کو یوں خضر کے ساتھ اکیلے جانا مناسب نہیں لگا، اس لیے بولی۔ میں نے اسے آفر کی تھی، مگر وہ اسے فرینڈ کی طرف جانا تھا، خضر نے گاڑی سگنل پر روکتے ہوئے کہا۔ مگر حور جو کسی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، اس کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے خضر چونکا۔ وہ گاڑی زین کی تھی، جس میں زین کے ساتھ وہی لڑکی تھی جو اس دن ہسپتال میں حور کے پاس بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ خضر نے حور سے پوچھا۔ وہ تانیہ ہے شاید، اسکارف میں شاہ کے ساتھ۔ حور نے تانیہ کو پہچانتے ہوئے اپنی ہی خیال میں گم ہو کر کہا۔ نام تو مجھے نہیں معلوم۔ ہاں، مگر میں نے اس لڑکی کو اور زین کو ایک ساتھ کئی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ وہی ہے جو اس دن ہسپتال میں بھی وہاں موجود تھی۔ حور نے بے یقینی سے خضر کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ کئی دفعہ ایک ساتھ؟ حور کا دماغ اس بات پر اٹک گیا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ خضر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ کہیں نہیں۔ ہاں، یہ وہی ہے ہسپتال والی شاہ کی فرینڈ بلال بھائی کی بہن۔ حور کی نظر زین کی گاڑی پر پڑی، جو کہ اب مخالف سمت پر نکل گئی تھی۔ ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں زین بھائی؟ تانیہ نے ہوٹل میں اندر آتے ہوئے پوچھا۔ کیوں، میرے ساتھ آنے میں مسئلہ ہے؟ تمہیں کوئی؟ زین نے آبرو چکا کر اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ بات نہیں، میں اس لیے نہیں کہہ رہی۔ آپ تو میرے لیے بالکل بلال بھائی جیسے ہیں۔
تانیہ نے جلدی سے کہا، کہیں زین کو برا نہ لگ جائے۔ میں بلال کے جیسا نہیں، بلال کی طرح ہوں، تمہارا تانیہ رانیہ آپی کا بھائی۔ چلو بیٹھو۔ زین نے چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیٹھنے کو کہا۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد زین نے تانیہ سے پوچھا، اشر کو کیوں منع کیا تم نے فون کر کے؟ زین کے پوچھنے پر تانیہ ایک دم گڑبڑا گئی اور نظریں جھکا گئی۔ میرا تمہیں یہاں لانے کا یہی مقصد تھا۔ تاکہ ہم اس موضوع پر آسانی سے بات کر لیں۔ دیکھو، تم میری چھوٹی بہن ہو، میں کبھی تمہارا برا نہیں چاہوں گا اور نہ تمہارے ساتھ برا ہونے دوں گا۔ اشر ہر لحاظ سے اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ تم یہ بالکل بھی نہیں سمجھنا کہ میں اس کی دوستی کی خاطر تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ اس کی تعریفیں کر کر اسے نمبر بڑھاؤں۔ بلال اور اشر، ان دونوں سے پہلے میرے لیے تم اہمیت رکھتی ہو۔ اگر اشر میں مجھے کوئی برائی نظر آتی تو میں اس کے قدم بہت پہلے ہی روک دیتا۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور ہر لحاظ سے تمہارے لیے پرفیکٹ ہے۔ جو بیوقوفی تم نے فون پر منع کر کے کی ہے، پلیز آگے سے میری ریکویسٹ ہے کہ تم کوئی بھی الٹا کام نہیں کرو گی، انکار کرو گی۔ زین نے تانیہ کو نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں پتہ بلال بھائی مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ میری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ ان کا یہ رویہ برداشت نہیں کر سکتی۔ تکلیف ہو رہی ہے مجھے، تانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ اس گدھے کو میں سمجھا لوں گا، اس کی فکر تم نہیں کرو، وہ خوشی خوشی مان جائے گا۔ تم رونا بند کرو پلیز۔ زین نے ٹشو تانیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے تھام کر وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ دور سے دو آنکھیں بے یقینی سے منظر دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تمہارا شاہ بھی بہت اچھا کھلاڑی ہے، رلانے کے بعد آنسو صاف کرنے کا فن اچھی طرح جانتا ہے۔ خضر کی آواز اس کی طرح سمتوں سے ٹکرائی تو وہ حال کی دنیا میں واپس لوٹی۔ چلیں خضر بھائی، گھر چلیں، حور نے بے دلی سے خضر سے کہا۔ اس کے کہنے پر ہی خضر نے گاڑی زین کی گاڑی کی طرف موڑی تھی۔ ایسے نہیں، ہم باہر پہلے ڈنر کریں گے، تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو اور چلو آؤ گاڑی میں آگے بیٹھو۔ نہیں، مجھے کوئی خاص بھوک نہیں لگ رہی، آپ گھر چلیں۔ حور کے وہاں مزید رکنے کا دل نہیں چاہا۔
گھر چلیں گے لیکن ڈنر کرنے کے بعد۔ فضا نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہہ تو رہی ہوں نہیں کرنا مجھے ڈنر، سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا آپ کو؟ حور کے لہجے میں بیزاری دیکھ کر اس نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ ویسے بھی آج اس نے ہاتھ میں آئے ہوئے موقع کو گنوانے کی بجائے اس موقع کا فائدہ اٹھانا ضروری سمجھا۔ کہاں پر ہیں سب لوگ؟ بلال نے کچن میں آتے ہوئے فضا سے سوال کیا۔ ماموں جان بیڈ پر لیٹے ہوئے الابا ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ثانیہ اپنے سسرال میں موجود ہے، رانیہ آپی بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں مصروف ہیں، میں تمہارے سامنے کچن میں کھانا بنا رہی ہوں۔ فضا نے مصروف انداز میں مگر تفصیل سے ایک ایک بندے کا بلال کو بتایا۔ تم کبھی بھی میری کسی بات کو سیدھے انداز میں جواب نہیں دینا، بلال نے فضا کو گھورتے ہوئے کہا۔ تو تم بھی سیدھے انداز میں جس کا پوچھنا چاہ رہے ہو ڈائریکٹ اسی کا پوچھو۔ تم نے خود ہی تو کہا کہ سب کہاں پر ہیں، تو میں نے سب کا بتا دیا، فضا نے مسکراتے ہوئے بلال سے کہا، مگر یہ مسکراہٹ دل جلانے والی مسکراہٹ سے کم نہیں تھی جسے دیکھ کر ایک پل بلال نے فضا کو گھور کر دیکھا مگر پھر اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آنے لگی جسے وہ چھپا گیا۔ پوری فلم ہو تم، بلال سیٹ کی پلیٹ میں سے کھیرا اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا۔ بالکل، وہ بھی 3 گھنٹے میں کی ایکشن سے بھرپور، فضا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور اگر میرا دل رومانٹک فلم دیکھنے کا چاہے تو؟ بلال نے بخور اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ ہا ہا ہا، رومانٹک فلم، وہ بھی کچن میں، فضا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیڈ روم کوئی ہمارا دوسرے ملک میں تھوڑی ہے جو جانے میں ٹائم لگے گا، بلال نے قریب آ کر اس کے بازو کھینچتے ہوئے کہا۔ بلال، ابھی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا بنانے دو، ماموں کے پاس بیٹھو، وہ اکیلے ہیں، فضا نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، ابھی فری نہیں ہوتا مگر رات کو تو فری ہونے کی اجازت ہے نا مجھے، بلال نے لو دیتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر اس سے پوچھا۔ بلال پلیز جاؤ کچن سے۔ فضا نے دوبارہ کہا۔ تمہاری طرح تمہاری انا بھی عزیز ہے لیکن تمہاری نہیں کہ ہر بار میں اس کا بھرم رکھوں، ویسے ہو تم بہت ظالم بیوی، بلال نے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا اور ایک اور کھیرا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ شاید ظالم ہوں مگر تم سے کم، اور اگر اب تم نے دوبارہ کھیرا اٹھایا تو میں تمہیں کچن سے دھکے دے کر نکال دوں۔ گی سیٹنگ خراب نہیں کرو، فضا نے وارن کرتے ہوئے بلال کو کہا۔ کیوں، کوئی مہمان آ رہا ہے؟ بلال نے پوچھا۔
ہاں، زین بھائی آئے تھے شام میں، وہی تانیہ کو لے کر باہر گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے ضروری بات کرنی ہے، تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ رات کا ڈنر ہمارے ساتھ ہی کریں گا۔ فضا بلال کو تفصیل سے بتانے لگی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں ابو کے پاس جا کر بیٹھتا ہوں۔ بلال کچن سے باہر نکل گیا۔ خضر اور حور گھر پہنچے تو خلاف توقع فاطمہ اور اسما ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ان دونوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ کہاں سے آ رہے ہو حور؟ اس وقت کوئی فکر، کوئی احساس ہے تمہیں کتنی دیر ہو گئی ہے؟ اسما نے حور کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر سنانا شروع کر دی۔ کیا ہو گیا چچی؟ حور میرے ساتھ گئی تھی، بلکہ میں خود اس کو لے کر گیا تھا تاکہ اس کی طبیعت بحل جائے۔ خضر جو کہ حور کے پیچھے ہی آ رہا تھا، اسما کو دیکھ کر بولا۔ کون سے ایسے غم لگ گئے ہیں اسے جو گھر میں اس کی طبیعت بحلنے کا نام ہی نہیں لے رہی؟ بی بی، یہ